اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ قصص آیت نمبر 1 پارہ نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قصص مکی سورت ہے، 88 آیات پر مشتمل ہے. یہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورۃ شعراء، سورۃ نمل اور سورۃ قصص یہ جس ترتیب سے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہیں. اور سورۃ قصص کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان سورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. قصص قصتن کی جمع ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت سے قصے، بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم اللہ اعلم بمرادی. تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. الکتاب المبین، قرآن کریم کی یہ صفت، یہ خوبی بار بار صورتوں کے آغاز میں بیان ہو رہی، اور یہی صورت مبارکہ اس کا عملی ثبوت بھی ہے. جو واقعات پچھلی صورتوں میں مختصر تھے ان کی وضاحت، ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر اس سورہ مبارکہ میں کرتی گئی. فرمائے نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات، بالحق، صحیح، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے حالات تو اور آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں، فرعون کا واقعہ اور آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں صحیح موجود ہے جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی. اور یہ کن کے لیے؟ بالخصوص ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ ایمان والے اس سے سبق لیتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں. آگے فرمایا ان فرعون علا فی الارض. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک کو کمزور کر دیا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب آپ ان آیات کی روشنی کے اندر ایک طرف رکھیں مکہ مکرمہ کے حالات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، اور دوسری طرف رکھیے اپنے ملک کے حالات کو. اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ فرعون نے اتنا ظلم اور تشدد کیا تھا کہ 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کروا دی. کس وجہ سے؟ کہ ایک خواب اس نے دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ فلسطین اور شام سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر کے اندر پھیلی، اور اس نے سارے کے سارے مصر کو جلا دی. فرعون نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کے لیے خطرہ ہوگا، تیرا تخت چھن جائے گا. اس نے کہا اچھا. تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے. چنانچہ یہ کئی سال تک چلتا رہا. 70,000 بچے اس نے ذبح کروا دی. کس لیے؟ اپنی حکومت بچانے کے لیے.
اپنی سیٹ، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو یہاں واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹ ایک سٹوری ہے، بلکہ یہ کردار آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہے۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کیا پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں، یہ میرے اور آپ سے کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں۔ اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یہ اور زیادہ غیرت کی بات تھی کہ عورتیں ذلیل ہوتی پھرتی تھیں اور ان کی کوئی عزت وقت نہیں تھی۔ اس حد تک مشکل حالات کے اندر بنی اسرائیل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حالات کو پلٹ دیا، تبدیلی آ گئی۔ لیکن وہ آئی کیسے؟ قرآن کریم اس کے اندر ہمیں وہ بتاتا کہ وہ تبدیلی کیسے آئی، حالات کیسے بدلے تھے۔ اور فرعون کی پالیسی کیا تھی؟ اس نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، کچھ ایلیٹ کلاس کے تھے اور کچھ دوسری کلاس کے تھے، اور اس نے کیا کیا کہ ان کو آپس میں تقسیم کر کے اپنے لوگوں کو مراعات دے دی، ان کو عہدے نواز دیے۔ اور یہی آج کا بھی طرز حکومت ہے۔ اس پارٹی سے بندے توڑ لو اور اس کے توڑ لو، ادھر سے چھوڑ کے ادھر اڑ جاتے ہیں اور ادھر سے چھوڑ کے ادھر اڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ طرز ہے جو کوئی نیا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے یہی کیا۔ جو سر اٹھاتا اس کا منہ بند کر دیا کرتے، اسے عہدہ دے کے، اسے انعامات دے کے، اسے القابات دے کے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بے آئینی ہی یہی صورتحال ہے کہ جو کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو لالچ دے کر خاموش کرایا جائے، اور اگر وہ لالچ سے خاموش نہ ہو تو پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ تاکہ ہم اسے اپنے حالات پر، اپنے زمانے پر منطبق کریں، ان پر اس کو اپلائی کریں۔ اور آگے فرمائے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جنہیں ملک میں کمزور سمجھا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اس ملک کا وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں قدرت دیں اس زرزمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو، مِنْهُمْ، ان کے ہاتھ سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ان کی ساری پالیسی یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ پیدا نہ ہو، ہماری کرسی بچ جائے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کمزور لوگ، وہ مظلوم لوگ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے حالات بدل دیں، وہ سرزمین کے بھی وارث بن جائیں، ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، اور فرعون، حامان اور ان کا لشکر، انہیں جس چیز کا ڈر تھا ہم انہیں دکھا دیں کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر واقعے کا ابتدائی حصہ ذکر کر کے اب آگے سارے واقعے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرعون بھی اور حامان جو فرعون کا مشیر خاص تھا، اور پھر فرمائے وَجُنُودَهُمَا، ان دونوں کے لشکر، یعنی ان کا ساتھ دینے والے اور ان کی ساری آرمی، فوج، سارے کے سارے وہ اللہ کے عتاب کا اور اس کے غصے کا شکار ہو گئے۔ اب واقعے کا حصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، باوجود کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے کن حالات سے گزار کر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور کن حالات میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اور پرورش کی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک چیز خصوصیت کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو اس سورہ مبارکہ میں سامنے رکھنی ہے،
وہ یہ ہے کہ عورت کا کردار مختلف انداز سے، ماں کے انداز سے بھی، بیٹی کے انداز سے بھی، بہن کے انداز سے بھی، دو بہنوں کے انداز سے بھی، دو بیٹیوں کے انداز سے بھی، مختلف انداز سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک عورت کے کردار کو دکھا رہے ہیں۔ اب واقعہ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا ذکر ہمیں اس سورہ مبارکہ میں نہیں ملتا۔ ساری کی ساری گفتگو، بات چیت یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تجھے اس کے بارے میں خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کو الہام کیا، آپ کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ولایت ہے، جو ولی کا مقام ہے، یہ مرد کو بھی مل سکتا ہے، عورت کو بھی مل سکتا ہے۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، قرآن کریم یہی بتاتا ہے، لیکن ایک عورت کا مقام بطور اللہ کی ولیہ کے، وہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کیسی ماں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بچانی جان ہے اور حکم یہ ہے دریا میں ڈال دو۔ دریا میں پانی میں ڈالنے سے بچے کی جان بچے گی یا اور خطرے میں آ جائے گی؟ اور خطرے میں آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کی خیر اور بلائی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ کہہ رہے ہیں دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈالنے سے خطرہ بڑھ جائے گا، لیکن ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے۔ امام اسماعیلی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک لڑکی سے میں نے کچھ اشعار سنے، تو میں نے کہا واہ، اتنے فصیح و بلیغ اشعار اور اتنی چھوٹی عمر میں، بڑا ادب آتا ہے تم۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے اشعار پہ حیران ہوتے ہو، سورۃ قصص کی یہ آیت نمبر 7 نہیں پڑھی تم نے؟ میں نے کہا پڑھی ہے، کئی دفعہ پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں تم نے غور نہیں کیا، اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو 2 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے منع کیا اور 2 چیزوں کا وعدہ کیا۔ ایک حکم کیا ہے؟ دودھ پلاؤ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ دریا میں ڈال دو۔ 2 چیزیں جن سے منع کیا، ایک یہ کہ خوف نہیں کرنا، ایک یہ کہ غم نہیں کرنا، اور 2 چیزوں کا وعدہ کیا کہ بیٹا بھی واپس آئے گا اور ہم اسے رسول بھی بنائیں گے۔ امام اسمعی کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی یہ قرآن کریم کا اتنا علم رکھتی ہے اور اتنے گہرے مطالعے سے قرآن کریم کو پڑھتی ہے۔ اب اللہ نے وعدہ بھی کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیائی نے ہی ویسے ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اور اس کے بعد پانی میں ڈال دی۔ اب وہ تابوت چلتا گیا، چلتے چلتے وہ فرعون کے دربار کے پاس گزر گیا۔ اب بچانا کس سے تھا؟ فرعون سے۔ خطرہ کس سے تھا؟ فرعون سے۔ اور اللہ رب العزت تابوت کو بہا کر وہیں لے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جو اللہ کا حکم تھا وہ کر دیا۔ اب اللہ کا جو وعدہ تھا اللہ نے اسے بھی پورا کر دیا۔ ہم اپنا فریضہ ادا کریں،
اللہ رب العزت جو اپنا وعدہ ہے وہ پورا کریں گے۔ ہم پورا کریں نا اپنی ذمہ داری کو اور اپنے فریضے کو، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو یہ کر دے، تو ایسا کر دے، تو ویسا کر دے، یقیناً یہ بات یہ عدل و انصاف کے مطابق نے۔ اب آگے کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس بیٹے کو پانی میں ڈال دیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اس کو اٹھا لیا فرعون کے لوگوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا سبب ہو۔ ان فرعون و حامان، یقیناً فرعون بھی اور حامان بھی، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر بھی، کانوا خاطئین، وہ بڑے خطا کار تھے۔ اب جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اس تابوت کو دیکھا کہ یہ پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ تو اس تابوت کو انہوں نے کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اٹھانا ہی یہ ان کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرعون بھی، حامان بھی، اور ان کا لشکر، ان کی پالیسی ہی غلط تھی، ان کا راستہ ہی غلط تھا، ان کا طریقہ کار ہی غلط تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور یہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اب اللہ رب العزت کی حکمتیں آپ دیکھیے کہ فرعون کی جو بیوی آسیہ بنت مزاحم، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورۃ تحریم کے اندر آئے گا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ایسی محبت کی تجلی رکھی کہ جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اس کی پرورش کریں گے، ہمارے پاس پلے گا، بڑھے گا، بھول جائے گا اس کے ماں باپ کون ہیں، اس لیے اسے قتل نہ کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے فرعون نے بھی اس کی بات مان لی۔ قرآن کریم ہمیں یہاں پر یہی سبق دیتا ہے کہ جیسے انسان مرد کو جیسے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس کو خوشی ملے، ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ مرد بھی اس کی بات کو مانے اور اسے تسلیم کرے۔ اب آگے کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ یہ اس راز کو ظاہر کر دے، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ ماں کا دل تو ماں کا ہی، جس بیٹے کو اس نے جنم دیا، جس کو اس نے اپنی گود میں دودھ پلایا، اب کیسے وہ یہ برداشت کر سکتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے، اور پھر پانی کے اندر ڈال دیے، بے قرار ہو گئے۔ اور ہو سکتا تھا کہ وہ اس راز کا اظہار کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہمت دی، اور اللہ رب العزت نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ ایک طرف انہوں نے یہ کیا کہ پانی میں ڈال دی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام کلثوم تھا، جن کی عمر اس وقت 10 سے 12 سال کے درمیان تھی، اسے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر ذرا دیکھو کہ ہوتا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اب آگے اس کا ذکر ہے
وقالت لأختہ قصیہ، اور کہا موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہ تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ فبصرت بہ عن جنب، تو ان کی بہن نے اس کو دیکھا دور سے، وہم لا یشعرون، اور انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ یہ 12-13 سال کی بچی ایسی سمجھداری کے ساتھ اس کا پیچھا کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج ہم اپنے 12-13 سال کے بچوں کو ذرا دیکھیں کہ اس معاملے میں ان کا شعور کس حد تک بیدار ہوتا ہے اور کس حد تک وہ لوگوں کے سامنا کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا کانفیڈنس رکھتے ہیں۔ آج یہ چیز ہمارے بچوں میں سے ختم ہو گئی۔ ہم نے انہیں گھر کے اندر بند کر کے، گویا کہ وہ مرغی کے بچوں کی طرح انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دی، اس لیے وہ اس شعور سے اور اس کانفیڈنس سے محروم ہو گئے۔ نمبر اچھے لے لیں گے، امتحان میں اچھا لکھ لیں گے، ڈگری اچھی بنا لیں گے، لیکن اس معاملے میں ہمارے بچے وہ بہت کمزور ہو گئے، اور اس کی وجہ ہماری پالیسی۔ نہ ہم نے انہیں کسی کے ساتھ کھیلنے دینا، نہ کسی کے ساتھ اٹھنے دینا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے دینا، اور پھر جب یکدم انہیں موقع ملتا ہے، اب تجربہ تو کوئی ہوتا نہیں، کچھ پتہ تو ہوتا نہیں، تو وہ تجربات کرتے کرتے وہ کھائی میں جا گرتے۔ وہ غلط اور صحیح کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے ایسی تربیت دیں کہ اس کے شروع سے دوست ہوں، اس کو صحیح غلط کا پتہ لگنے دیں، اور پھر اس پر ہم نظر رکھیں اور اس کی موقع بہ موقع تربیت کرتے ہیں۔ آگے فرمائے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر دائیوں کا دودھ اس سے پہلے ہی۔ فقالت، تو موسیٰ کی بہن بولی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے یکفلونہ لکم، جو اس کی تمہارے لیے کفالت کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی۔ یہ سمجھداری آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تو نہیں پتا تھا آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے تو بس یہ کہا کہ اس کا ذرا دھیان رکھو، خبر لاؤ کہاں جاتے، لیکن اگلی بات انہوں نے خود وہاں جا کے کر دی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہے تھے، اور ان کی بہن نے کہا مجھے پتا ہے ایک گھر ایسا ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ جو بچوں کا خیال بھی رکھے گی اور ان کی تربیت بھی اچھی کرے گی، تو میں تمہیں وہ بتا دوں۔ ہم اپنے بچوں کو اتنا سمجھا کے بیچتے ہیں، بعد میں پھر وہ الٹا کام کر کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی کہ ہم نے ان کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا، اور اتنا زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو لاڈ پیار کیا کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے۔ پھر وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اماں ابا سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، چاہے وہ 30 سال کے بھی ہو جائے۔ اس کی وجہ وہ ہم لوگ ہیں۔ تربیت اسی چیز کا تو نام ہے، نہ یہ کہ ہم ریموٹ کی طرح ان کو چلاتے رہیں، یہ کر لو یہ نہ کرو، اب ایسا کر لو اب ایسا نہ کرو۔ نہیں، ان کو تھوڑی آزادی دیں گے، ان پہ نظر رکھیں گے، تو پھر ان کی ساتھ ساتھ اصلاح ہوگی۔ آگے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے اس موسیٰ کو واپس لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا۔ اب آپ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جیسے ہی پکڑا، سینے سے لگایا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ خوش ہو گئے کہ بچہ چپ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں،
ہم آپ کے لیے محل میں ایک علیحدہ رہائش دیتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے تو اور بھی بچے ہیں، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں اگر آپ نے دودھ پلانا ہے تو اس کو میرے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ اب وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو، اب اللہ کا وعدہ پورا ہو، اور اس میں اللہ رب العزت کی حکمت بھی تھی، اس لیے کہ اس محل میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام تربیت پاتے، پرورش پاتے، تو آپ پر اثرات اور ٹائپ کے ہوتے، اور انداز کے ہوتے۔ جب اپنی ماں کے ساتھ اس گھر کے اندر تربیت پائیں گے تو اثرات اور قسم کے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اصرار کیا تو وہ مان گئے۔ قرآن کریم کا انداز یہاں پہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹایا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ ایک ماں کے غم کی فکر اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں، ایک ماں کا غم، اس کی فکر اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ کتنا ہی بدبخت ہے وہ جس سے اس کی ماں ناراض ہو، کتنا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو ایذا اور تکلیف دینے کا سبب بنے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور وہ بالکل تندرست و توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس 30 سال تک رہے، پرورش پائی، تربیت پائی، اور اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے پھرتیلے قسم کے نوجوان کی طرح تھے، جیسے قبیلہ ازد کے نوجوان لمبے اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ اور یہ حکمت اور علم کیا تھا؟ یہ حکمت اور علم یہ لوگوں کے معاملہ فہمی ہے، سمجھ اور بصیرت ہے۔ اس لیے کہ نبوت تو آپ کو اس کے کافی عرصے کے بعد جا کے ملے۔ اور کیا فرمایا؟ جو احسان کرے، جو نیکی کرے، ہم اس کو بدلے میں یہی کچھ عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اب آگے ایک واقعے کا ذکر ہے، فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ شہر کے اندر داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جس وقت کے وہاں کے باشندے بے خبر تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو آپ نے پایا وہاں دو آدمی، يَقْتَتِلَانِ، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ تو موسیٰ کی قوم کا تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ اس کے دشمن کی قوم کا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو موسیٰ سے فریاد کی اس شخص نے جو اس کی قوم کا تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے خلاف جو کہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مار دیا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، تو اس کی زندگی تمام ہو گئی۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان دشمن ہے، گمراہ کر دینے والا ہے صریح طور۔ دو قومیں تھیں، ایک تھی فرعون کی قوم جو قبطی کہلایا کرتے تھے، اور ایک تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کا تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس پہنچے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور وہ قبطی کون تھا؟ وہ فرعون کے کچن کا انچارج تھا، وہ کوئی سامان لے کر جا رہا تھا، تو اس نے اس بنی اسرائیلی کو کہا کہ یہ سامان لے کر وہاں مجھے پہنچاؤ۔ اس نے کہا میں کیوں لے کے جاؤں، تنخواہ تم لیتے ہو، میں کیوں لے کے جاؤں؟ تو اس بات پہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آپ نے اسے سمجھایا کہ بھئی یہ نہیں ٹھیک ہے،
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگا، آپ جلالی تھے، جوانی بھی تھی، غصے میں ایک مکہ اسے مارا اور وہ ایسا لگا کہ وہیں پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً چونک گئے، کہا ہو یہ تو غلط ہو گیا، نیت نہیں تھی آپ کی اسے مارنے کی یا اسے قتل کرنے کی۔ اور پھر آگے فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر له، بس تو مجھے بخش دے، تو اس کے رب نے اسے فوری بخش دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بخشنے والا بڑا مہربان۔ قال ربی بما انعمت علی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پہ احسان کیا، فلن اکون ظہیرا، تو میں ہرگز نہیں بنوں گا مددگار، للمجرمین، مجرم لوگوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے تو نہیں قتل کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گیا، ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ اور اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فغفر اللہ، اللہ نے فوری معاف کر دیا۔ دل سے، صدق دل سے، ندامت کے ساتھ جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ فوری معاف کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو فوری طور پر یہ عمل کیا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا کبھی دفاع نہیں کرنا چاہیے، چاہے غلطی انجانے میں ہو گئی۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے، انجانے میں غلطی ہو گئی ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر بھی توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ اس کے نتائج ہو سکتا ہے بیانہ کو۔ آپ نے کوئی کام جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن اس کے نتائج تو بیانک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اگر صفائیاں دینے لگ جائیں گے تو معاملہ اس سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پھر اس کے نتیجے میں کسی بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور دوسرا کیا کہا کہ اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ میری قوم کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ میری قوم کے لوگوں کو دبائے جا رہے ہیں۔ اب آئندہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ کسی مجرم کا، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ اللہ سے وعدہ کر لیں۔ جیسے ہی پتہ چلے کہ فلاں شخص غلط ہے، اس کا عمل کردار غلط ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس سے الگ ہو جانا چاہیے، فوراً اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس سے اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہم بھی اس کے ساتھ لگے رہیں یہ جاننے کے باوجود کہ وہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس کے معاون ہیں، ہم بھی اس کے مددگار ہیں۔ آگے فرمائے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، خبر لیتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَ، تو اچانک وہی شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، بالامسی، کل، یستصرخ، موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، قال له موسیٰ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا گمراہ ہے۔ یعنی کل جو ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا، آج وہی شخص پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہہ رہا ہے کہ آپ آ کے میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اسے ڈانٹا کہ تم ہی شیطان ہو، تم ہی غلط ہو، کل بھی تمہارا جھگڑا تھا، آج بھی تم کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ غلط تم ہی ہو۔ اب وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ڈانٹنے سے سہم گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈانٹنے سے جب وہ سہم گیا، ڈر گیا، اب آگے کیا ہوا؟ فرمایا فلما اراد ان یبطش، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ پکڑیں، بالذی هو عدو لہما، اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی کہنے لگا، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک آدمی مار ڈالا تھا۔
ان ترید الا ان تکون جبارا، تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو ہو جائے زبردست فی الارض زمین میں، وما ترید اور تو نہیں چاہتا ان تکون من المصلحین کہ تو نیکوکاروں میں سے۔ کل کے واقعے کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا سوائے اس آدمی کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ڈانٹ دیا وہ سہم گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو وہ بیوقوف یہ سمجھا کہ آج میرا کام گیا، آج میں نہیں بچتا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کل بھی تم نے بندہ مارا تھا اور آج تم پھر مارنا چاہتے ہو، یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ جو کل کا راز تھا وہ اس بیوقوف نے، جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا، آپ کی قوم کا تھا، اس نے فاش کر دیا۔ اس لیے ایک کہاوت ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ جو راز تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ اسی آدمی نے فاش کیا جو کہ ان کی قوم کا تھا، اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو تانے بھی دینے شروع کر دی۔ اب یہ راز فاش ہو گیا، فرعون تک یہ بات چلی گئی، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ فرعون کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ وہ خطرہ مسلسل محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ یہ موقع ہے، ایک جرم بھی ہاتھ میں آ گیا ہے، لہذا ہمیں موسیٰ کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہاں یہ خفیہ میٹنگ ہو رہی۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حالات کیا پیدا ہوا کہ اسی میٹنگ کے اندر ایک ایسا شخص موجود تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، آپ کا حمایتی تھا، آپ کا خیر خواہ تھا۔ اس نے فوراً آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ آگے دیکھیے، فرمایا وجاء رجل، اور ایک آدمی آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ، یقیناً یہ اشرافیہ، یأتمرون بک، تیرے بارے میں سازش کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، تو نکل جا، انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ آدمی کون تھا اس کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن اس کے عمل کو قرآن کریم کے اندر آج بھی اچھے لفظوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ نیکی کا کام کریں اور آپ کا نام بھی ہو، آپ کی شہرت بھی ہو۔ ہمارے اس ملک کی تاریخ میں، اس ملک کے بنانے میں 6 لاکھ افراد نے قربانی دی، لیکن چند لوگوں کے نام، ان کا اس ملک کے بنانے میں، اس کی تاریخ میں حصہ ہے، کردار ہے۔ تو نام، شہرت اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ اپنا کام صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کر سکتے۔ اور وہ آدمی یہ نہیں کہ ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، کسی کی خیر خواہی کے لیے سفر بھی کرنا پڑ جائے، کسی کی جان کو بچانے کے لیے کچھ لگانا بھی پڑ جائے، اور کسی کی جان کو تحفظ دینے کے لیے کچھ کہنا بھی پڑ جائے تو خلوص کے ساتھ کہہ دینا چاہیے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ حالات ان کے موافق نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اس شہر سے ڈرتے ہوئے، یترقب، خبر لیتے ہوئے، قال، اور کہا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بناتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کے لیے اسباب یہ راستہ نہیں بناتے، انسان کے لیے راستہ وہ مسبب الاسباب بناتا ہے، اور اس کے لیے آسان سا وظیفہ ہے دعا۔ موسیٰ علیہ السلام جو قدم بھی اٹھا رہے ہیں، پہلے دعا کر رہے ہیں، پھر قدم اٹھا رہے ہیں۔ آپ شہر سے نکل رہے ہیں، اور پہلی کیا تھی؟
کہ یہاں سے نکلنا بھی تو ایک کام ہے، جگہ جگہ پہ چوکیاں ہیں، جگہ جگہ پہ چیکنگ ہوگی، چیک پوسٹیں ہیں، تو وہاں نہ پکڑا جاؤں، تو پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ ظالم لوگوں سے مجھے نجات دینا۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ اپنی قوم کے اندر محنت کرتے رہے، لیکن جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے، وہ اپنا فریضہ ادا کرتا رہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام چل دیے، نکل گئے یہاں سے، جانا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کی جانب، قالا، تو آپ کہنے لگے، عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، کہ وہ میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کے۔ جانا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، نہ پاس پیسے ہیں، نہ توشہ ہے، خالی ہاتھ ہیں، لیکن ہاتھ خالی ہیں، ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں بھی فوری دعا کر دی کہ اللہ کسی ایسے راستے پہ لے جانا جس میں میرا تحفظ ہو، میرا فائدہ ہو اور وہ بہترین ہو۔ اب چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام 10 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے۔ نکلتے ہوئے بھی پاس کچھ نہیں تھا، آگے جب پہنچے ہیں تو 10 دن کا سفر کر کے پہنچے ہیں، لیکن جذبات کیا تھے، کیفیت کیا تھی؟ اب آپ دیکھیے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ آئے مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امہ، تو آپ نے پایا اس پر ایک جماعت کو، من الناس، لوگوں کی، یسقون، کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ووجد من دونہم، اور پایا ان دونوں سے دور، امرأتین تذودان، 2 عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھے۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم نہیں پانی پلاتی یہاں تک کہ چرواہے چلے جائیں، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کنویں پہ پہنچے ہیں تو لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور پاس جا کر یہ کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ ان لڑکیوں کی سمجھداری کو قرآن کریم یہاں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کس سمجھداری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے بات، انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم لڑکیاں ہیں، یہ مرد ہیں، ہم مردوں کے اندر گھس کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، باقی ہم کیوں پانی پلانے آئی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہم نکلی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر سے کسی کام کے لیے، جاب کے لیے نکل سکتی ہے اگر اس کے حالات ایسے ہیں، لیکن نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا کردار وہ ان لڑکیوں کے کردار جیسا ہو۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پڑھانے میں کیا حرج ہے، آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کی جاب کرانے میں کیا حرج ہے، اور بہت سے لوگ دلائل میں یہ بات بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خواتین وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، تو آج کی بچی، آج کی بیٹی اگر ڈاکٹر بن جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ جب ان کی مثال دیتے ہیں تو آپ تربیت بھی تو ان کی طرح کریں نا۔ آپ جب ان کی مثال دیتے ہیں تو آپ ان کا کردار بھی تو ویسا ڈیولپ کریں نا۔ آپ تربیت کریں نہیں، آپ ان کا کردار بنائے نہیں، اور آپ انہیں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں۔
تو معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ بے حیائی پھیلے گی، معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ بے راہ روی پھیلے گی۔ تو ان دو لڑکیوں نے چھوٹے سے جملے کے اندر ساری کی ساری بات کر دی۔ اسی واقعے پر میرا ایک جمعے کا خطبہ بھی ہے اور وہ یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، اپنی بیٹیوں کو وہ سنائیں کہ کیسے حکمت کے ساتھ ان بیٹیوں نے، ان بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کی اور سارے کے سارے کاموں کو نبھایا بھی۔ فَسَقَا لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر آپ ایک سائے کی طرف چلے گئے۔ فقال، اور کہنے لگے، رب انی لما انزلتا، اے میرے رب یقیناً میں اس کے لیے جو تو نے نازل کی، الیہ میری طرف، من خیر فقیر، جو کوئی بھی خیر اس کا محتاج۔ 10 دن کے تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، لیکن نیکی اور خیر کے جذبات یہ ہیں کہ ایک عورت کو جب مشکل کے اندر دیکھا تو اٹھ کے اس کی بکریوں کو پانی پلایا۔ بدلے میں یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ضرورت ہے، آ کے درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کر دی، اور دعا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ گھر چاہیے، اے اللہ کھانا چاہیے، اے اللہ مجھے یہ ضروریات ہیں وہ چاہیے، آرام چاہیے، کچھ بھی ایسے جو اللہ سے مانگا اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ جو بھی خیر میرے حق میں ہے اسے تو اتار دے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کا محتاج۔ اپنا معاملہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت پہ چھوڑا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ بھی نکال دی۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یہ عموماً پڑھی جاتی ہے اور یہ وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے، بالخصوص ان والدین کے لیے جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کہ وہ اس دعا کو وہ کثرت سے پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ رب العزت ان کے لیے بہتر رشتے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے، یعنی جب نیکی کرنا مشکل تھا نیکی کی اور اللہ رب العزت سے دعا کر دی اور دعا قبول ہو گئی۔ آج ہم تھوڑا سا کام کر کے آئیں، آفس سے آئیں، فیکٹری سے آئیں، کاروبار سے آئیں، اور گھر آتے ہی ہمیں کوئی کہہ دے ذرا پانی کا ایک گلاس بھی پلا دو تو ہم بالکل اپاہج ہوتے، ہم کہتے ہیں مجھے پلانا چاہیے یا میں تمہیں پلاؤں۔ اور پانی لانے میں اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو ہمارا رویہ اور ہمارا عمل اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے۔ خواتین 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ بازاروں کے اندر گھومتی پھرتی رہیں گی، اور گھر میں جیسے ہی آ کے پڑیں گی اور ماں اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ ذرا پانی تو پلا دو، تو وہ بھی اپنی ماں کو جواب دینے لگتی ہے کہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی پھر پھر کے آئی۔ قرآن کریم کے یہ واقعات مجھے اور آپ کو بڑے اہم سبق دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ وہ نیکی کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے فوری قبول کر لی۔ مشکل حالات میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ سے دعا کی قبولیت کے اہم مواقع ہوتے ہیں۔ جب آپ کا جی نہیں کر رہا کوئی نیکی کرنے کو اور آپ وہ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کیجئے، یہ وہ نیکی تھی جو آپ کی اخلاص سے بھرپور تھی۔ آگے کیا ہوا؟ فجاءتہ احداہما، تو آئی موسیٰ کے پاس ان میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ قالت، اس نے آ کر کہا، ان ابی یدعوک، یقیناً میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تجھے مزدوری دے اس کی جو تو نے ہماری بکریوں کے لیے پانی پلایا۔ فلما جاء، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا، قال لا تخف، اس نے کہا ڈر مت، نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم لوگوں سے نجات پا گئے۔ اب کردار دیکھیے کہ اب وہ اکیلی آئی اور اس کا مقام مرتبہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی چال چلن کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ عورت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، اس بات کی بڑی تاکید کی ہے
کہ عورت کو باحیا ہونا چاہیے۔ باحیا ہونا یہ مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی زیور ہے، اور قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر اس بات سے منع کیا کہ عورت کوئی ایسا زیور پہنے کہ جس کی چھنکار اس کے چلنے سے محسوس ہو اور دوسرے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب وہ کیسے آئی؟ شرم حیا کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اس کی بات دیکھیے کتنی زبردست بات کی۔ ایک تو میں خود نہیں آئی ہوں، اکیلی آئی تھی، پہلے چونکہ دو تھی اب وہ اکیلی، غلط فہمی، ذہن کے اندر غلط فہمی آ سکتی، لیکن اس نے آتے ہی بات کیا شروع کی، ان ابی، خود نہیں آئی ہوں، میرے باپ نے مجھے بھیجا۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں تجھے بلاؤں اور تو نے جو آج کام کیا ہے اس کام کی تجھے مزدوری مل جائے۔ جب بچے ماں باپ کو بائی پاس کرتے ہیں تب ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو بائی پاس کرتے ہیں تب ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اپنے بچوں سے یہ کہا کریں کہ ان کے جو دوست ہیں، چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، بیٹوں سے بھی کہیں بیٹیوں سے بھی کہیں، کہ ان کی جن کے ساتھ فرینڈ شپ ہے ان کو گھر پہ بلائیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی سوچ فکر کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچہ صحیح سمت میں جا رہا ہے یا غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اینڈرائڈ موبائل لے لیں اور اسے چلانا سیکھیں۔ ابے کو بھی پتہ ہو کہ بیٹے کی ترجیحات کیا ہیں، ابے کو بھی پتہ ہو، ماں کو بھی پتہ ہو کہ بیٹی کی اور بیٹے کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے ساتھ فرینڈ شپ کس کی ہے، اور وہ سوچتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس کی فیس بک سے، اس کے انسٹاگرام سے اور اس کے ٹویٹر سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے آسانی سے۔ بچہ جب خودکشی کر کے اپنا آخری لیٹر ڈال کے اور خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو پھر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے آخری لیٹر وہاں پہ ڈالا۔ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ بچے اگر ہوشیار ہیں تو ماں باپ کو ان سے زیادہ ہوشیار بننا پڑے گا ان کی تربیت کرنے کے لیے، ورنہ بچے تو ماں باپ کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہے کہ اماں کو کچھ نہیں پتا، ابا کو کچھ نہیں پتا، لہذا جیسے ان کو چکما دینا دے دو۔ تو اس نے آتے ہی اپنے باپ کا درمیان میں واسطہ دیا کہ میں خود نہیں آئی، میرے باپ نے مجھے بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں اور جس شخص کے پاس پہنچے ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ ذکر کی تو انہوں نے جواب میں تسلی دی اور کیا کہا کہ ظالم لوگوں سے تمہیں نجات مل گئی، تمہیں مبارک ہو۔ نکلتے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے، اور وہ دعا یہاں آ کر قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے نیکی کی تھی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، جو میں نے آپ کی بکریوں کو پانی پلایا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اس کے عوض میں اگر آپ ساری زمین کے برابر بھی مجھے کچھ دولت دے دیں میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یہ اس کا عوض نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، یہ دراصل اس لیے ہے کہ ہماری روایت ہے ہم مہمانوں کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ آگے دیکھیے، قالت احداہما، تو ان دو میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر، اے میرے باپ اس آدمی کو نوکری پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو امانت دار بھی ہو۔ باپ کی تربیت کیسی تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ باپ نے گلا دبا کے ان کو گھر میں رکھا ہوا تھا کہ تم گھر کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے، بول ہی نہیں سکتے، اپنی رائے ہی نہیں دے سکتے۔ آج کا ہمارا رویہ یہی ہے۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ اپنی اولاد پہ ایسا روب رکھیں کہ آپ گھر میں داخل ہوں کو بچوں کی ہنسی بھی بند ہو جائے، بچہ اپنی بات ہی نہ کہہ سکے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ غلط قدم اٹھا لے گا، پھر آپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔
تو ایک نے کیا کہا کہ ابا اس کو نوکری پہ رکھ لیں. غلط فہمی پھر نہیں پیدا ہونے دی کہ باپ کے دل کے اندر کوئی غلط فہمی آ جائے. اپنی بات بھی مکمل کی، اس لیے نوکری پہ رکھ لیں کہ یہ امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے. اور اس لڑکی نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب بھی کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے، ملازمت پہ رکھنا ہے، تو یہ دو خوبیاں دیکھیں. ایک یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی جاب کو پورا بھی کر سکتا ہو. آپ ایسے آدمی کو نوکری پہ رکھ لیں جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تباہی کرے گا. اور اسی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. ایک طرف سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے انہیں عہدوں کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے. جس آدمی کو ریٹائرڈ کیا، ریٹائرڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا. ریٹائرڈ تو اس لیے کیا، اور آپ اٹھا کے اسے وہ ایک پوری منسٹری کے اوپر بٹھا رہے ہیں. تو تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اور اس کو سب کچھ منوانا بھی آسان ہے. 60 سال کی عمر میں جس کو سیکٹری شپ مل گئی ہے اور وہ ایک وزارت کی مل گئی ہے، اب وہ اسے چھوڑنا چاہے گا؟ نہیں چھوڑنا چاہے گا. آپ اس سے کچھ بھی کروانا چاہیں تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. آپ اسے جو بھی دیں وہ سائن کر کے دے. وہ امین نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ قوی نہیں، طاقتور نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اسے کرنے کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس بیٹی نے یہ کہا کہ آپ اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، اس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں. شخصیت شناسی بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ ان بیٹیوں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ کیسا ہے. ہمیں ساری زندگی نہیں پتہ چلتا یہ بندہ ہے کہ چول ہے. ساری زندگی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ ہے یا جھوٹ ہے. ہماری شخصیت شناسی اتنی کمزور ہے. اپنی اولادوں کی بھی اس معاملے پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شخصیت شناس ہوں. تو باپ نے سوال کر دیا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ ایسے پتا چلا کہ جب وہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے گئے تو اس کنویں پہ ایک بھاری پتھر رکھ گئے، اور وہ پتھر 10 آدمی اٹھا کے کنویں پہ رکھتے تھے تاکہ کنویں کے اندر کوئی چیز نہ گر جائے. اس نوجوان نے اکیلے نے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اس سے پتا چلا کہ یہ طاقتور ہے. تو کہا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ امانت دار بھی ہے؟ یا سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ صادق امین بھی ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ جب میں اسے بلانے گئی تو راستہ میں نے بتانا تھا، تو میں آگے آگے چل رہی تھی. کھلا میدان تھا، صحرا تھا، ہوا چلنے لگی تو میرے کپڑے اڑنے لگے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں. جس طرف جانا ہو، دائیں یا بائیں، تم نے اس طرف ایک کنکر پھینک دینا ہے، میں دائیں ہو جاؤں گا اگر دائیں طرف جانا ہے. تم بائیں طرف پھینک دینا، میں بائیں طرف ہو جاؤں. ایسے کرتے کرتے ہم گھر تک پہنچے. بیٹی کی تربیت، اس کی شخصیت شناسی، اور پھر باپ کے اس پہ سوالات، یہ ساری چیزیں یہ مجھے اور آپ کو بڑے اہم سبق دیتی. باپ رضامند ہو گیا، بیٹی کی بات معقول لگی. اولاد کی بات سمجھ میں آئے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایک موقع پہ حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اس معاملے میں اور ترقی کرے گا. اور اگر ہم اس بات پہ اس کی بات ٹھکرا دیں کہ میں تو چونکہ ابا لگا ہوا ہوں، میں اماں لگی ہوئی ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، میری ہاں میں ہاں ملانی ہی ضروری ہے، تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ بچہ کہے گا کہ ابا کب مرے اور اختیارات میرے ہاتھ میں آ جائے، اماں سے کب جان چھوٹ جائے. آگے دیکھیے، فرمایا قال انی ارید، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں ان کے حقا، کہ میں تیرا نکاح کر دوں، احدبنتی ہاتین، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے، علی ان تاجرنی، اس بات پر
کہ تو میرے پاس مزدوری کرے 8 حجج 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پھر اگر تو پورا کرے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پہ تکلیف ڈالوں، سَتَجِدُنِي، ان قریب تو مجھے پائے گا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ باپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے یہ سوچا کہ ایک اجنبی نوجوان کو گھر میں رکھنا ہے تو ایسا نہ ہو کوئی خرابی پیدا ہو، لہذا اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں، آپ 8 یا 10 سال تک میری بکریاں چرائیں گے، میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں گا، اور یہ معاہدہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور اس کے درمیان فیصلہ اور اس کے درمیان میں جو گواہ ہیں، جو ثالث ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ رضامند ہو، قال ذلک بینی و بینک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایم الاجلین قضیت، ان 2 مدتوں میں سے جو میں پوری کر دوں، فلا عدوان علی، تو مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے، کارساز ہے۔ جو معاہدہ کر رہا ہے اور جس سے معاہدہ ہو رہا ہے، دونوں درمیان میں اپنا منصف، ثالث اور گواہ اللہ کو رکھ رہے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ معاہدہ کرنے والا اور جس سے معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ آپس کے اندر خرابی کریں اور خیانت کریں؟ آج سب سے بڑا مسئلہ لیبر کا مسئلہ ہے، ہر آدمی لیبر کو روتا رہتا ہے کہ لیبر ایسے کرتی ہے، لیبر ایسے کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن اس خرابی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی لیبر اس کو اس بنیاد پہ کبھی رکھا ہی نہیں کہ کون زیادہ خدا ترس ہے، کون امین ہے، کون امانت دار۔ ہمیں تو اس بات سے غرض ہے کہ کون تھوڑے سے تھوڑے پیسوں میں میرے پاس آ جائے۔ 8,000 والے کو چھٹی کروا کے ہم 6,000 والا رکھتے ہیں، اور اس 6,000 والے سے ہر مہینے 12,000 کا نقصان بھی کرواتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لیبر بڑا تنگ کرتی، لیبر بڑا پریشان کرتی۔ تو وہ پریشان تو کرے گی کہ جب کہ ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں معاہدہ کرنے والا بھی اور جس سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے درمیان میں ثالث وہ اللہ رب العزت کو جان رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا، گھر بھی مل گیا، چھت بھی مل گئی، ملازمت بھی مل گئی، رشتہ بھی ہو گیا، ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دعا ہم اپنی اولاد کے رشتے کے لیے مانگتے ہیں، میں نے یہ بتایا کہ یہ دعا اولاد کے لیے، رشتے کے لیے بڑی مجرب ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ اچھا رشتہ آتا ہے، ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ٹھکرا کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو ساس نہیں پسند آئی، کسی کو سسر نہیں پسند آیا، کسی کو گھر نہیں پسند آیا، کسی کو گلی نہیں پسند آئی، خود پسند آ گیا تو کوئی چاچے کو پسند نہیں آیا، کوئی مامے کو پسند نہیں آیا، کوئی خالہ کو پسند نہیں آیا، کوئی پھپھو کو پسند نہیں آیا۔ یہ رشتہ نہ ہو گیا، یہ تو قربانی کا بکرا ہو گیا، یہ قربانی کا بکرا ہو گیا۔ یہ ہمارے رویے ہیں اور ان رویوں کے اندر خامیاں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے جو آج معاشرے میں میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، مسائل کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو رشتہ کیا کچھ اور دیکھ کے، بعد میں جب حالات کھلے تو وہ کچھ اور تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنی اولادوں کے رشتے کے معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، چاہے وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہو، گھر میں کوئی نماز کا ماحول ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی 1-2 ہی پڑھنے والے، اس بات کو ضرور دیکھیں۔ ساری چیزیں دیکھیں، گھر بھی دیکھیں، کاروبار بھی دیکھیں،
اور ان کا رہن سہن بھی دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، لیکن ان میں سے ایک اہم ترین چیز جس کی بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہاں ادھر رشتہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ بچہ نمازی ہو، بچی اس کا کم از کم دین سے کوئی شوق ہو، لگن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں محتاط ہو۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیے بالخصوص لڑکوں میں کہ وہ اسموکنگ نہ کرتا ہو، اس لیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو کوئی بعید نہیں وہ کوئی نشہ بھی کرتا ہو، چاہے آئس کا ہی ہو۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں سے بھی اہم ہے وہ ہے ان کا بول چال، اخلاق۔ یہ تین چیزیں باقی چیزوں کے ساتھ ہمیشہ اوپر رکھا کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو نباہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے، اس کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو باقی جو کچھ مرضی ہو، نباہ ممکن نہیں، نباہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا حق نہیں سمجھتا وہ کسی بندے کا کیا سمجھے گا؟ جو رب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا وہ اپنی بیوی کو کیا اہمیت دے گا؟ اور بیوی کے معاملے میں اس کے ماں باپ کو کیا اہمیت دے گا؟ اور وہ بچی لڑکے کے ماں باپ کو کیا اہمیت دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین سے لگاؤ، دین سے محبت، یہ رشتے کے نباہ کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بالخصوص، اپنے بچوں کو بالخصوص قرآن کریم کا ترجمہ ضرور ایک دفعہ پڑھائیں، دین سے قریب کر دیں، انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی آپ کے حق میں بھی بہتر ہو جائے گی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے حق میں بھی بہتر ہو جائے گی۔ بالکل ہر معاملے کے اندر اللہ کی ذات کو ضرور سامنے رکھیں۔ دعا نہ چھوڑیں، کرتے جائیں، ہر قدم پہ کرتے جائیں، ہر موقع پہ کرتے جائیں، مشکل میں، آسانی میں، جہاں جہاں موقع ہو وہاں دعا کرتے جائیں۔ اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک کہاوت ہے نا کہ مچھلیاں نہ بانٹیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ ہم ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ کرنے کے قابل نہیں بناتے۔ ہم تھوڑا بھی ان کے لیے کر لیں لیکن ان کو کچھ کرنے کے قابل بنا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر خیر ہی خیر۔ اور اگر ہم ساری زندگی ان کے لیے کرتے رہیں اور انہیں کچھ کرنا نہ سکھائیں تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، ادھر سے ہم ادھر ہوئے اور ادھر سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا واقعہ شروع کہ آپ نے 10 سال یا 8 سال پورے کر لی، بیوی بھی ساتھ ہو گئی، اور آپ کے سسر نے شعیب علیہ السلام نے آپ کو کچھ بکریاں بھی دے دی، اور آپ وہاں سے نکلے ہیں کہ میں دوبارہ مصر جاتا ہوں، بہن بھائیوں سے ملتا ہوں، اور اب وہ واقعہ 10 سال پرانا ہو گیا ہے تو FIR کی جو فائلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب گئی ہوں گی۔ فرمائے فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا اس مدت کو، وسار بأہلی، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، آنس من جانب الطور نارا، تو طور کی طرف سے دیکھا آگ کو، قال لأہلہ، تو آپ نے کہا اپنی بیوی سے، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیک لو۔ اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں مصر کی طرف، مدین سے نکلے ہیں مصر کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر سخت سردی ہے، ٹھنڈی رات ہے، بیوی پریگننٹ ہے، راستہ بھول گئے ہیں، اور
آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں چکماک سے، لیکن آگ نہیں جل رہی، دور سے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں آگ جل رہی۔ بیوی سے کہتے ہیں یہاں رکو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں یا راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ اب راستہ پوچھنے کے لیے آپ پہاڑ پہ چڑھ دی۔ فلما اتاہا، تو جب آپ اس کے پاس آ گئے، نو دیا تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، مبارک وادی کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک سرزمین میں، من الشجرہ، یہ ندا درخت سے دی گئی، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تو ڈال دے اپنی لاٹھی کو، فلما رآہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھ، وَلَا تَخَفْ، اور تو خوف مت کر، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، یقیناً تو امن پانے والوں میں سے، اسلک یدک فی جیبک، تو اپنا ہاتھ ڈال اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنی طرف ملا لے اپنے بازو کو، من الرہب، خوف کے وقت، فذانک برہانان، تو یہ دو دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ فاسق لوگ۔ یہی واقعہ مختصر طور پر آپ سورۃ شعراء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں یہ اضافہ ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس مبارک وادی میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، اپنے جوتے اتار دیجیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزات دی۔ تفسیری روایات میں یہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کی لاٹھی، جب وہ سانپ کی صورت اختیار کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو گھبرا گئے۔ طبعی طور پر خوف ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ نبوت کے منافی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اسے پکڑیں، اب سانپ تھا، موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے سے گھبرا رہے تھے۔ تفسیری روایات میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹا اور اس کو دم کی سائڈ سے پکڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، کپڑا بھی ہاتھ سے اتارو اور اس کو منہ والی سائڈ سے پکڑو۔ یہ تربیت تھی کس بات کی؟ تاکہ اندر کا خوف ختم کیا جائے، اس خوف کے مقابلے میں جو کہ فرعون کے دربار میں جانے کے وقت ممکنہ طور پر پیش آ سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دو معجزے دیے، اور ایک اور بات یہ بتا دی کہ جب ڈر ہو، خوف ہو، تو اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لینا، سینے سے لگا لینا، تمہارا خوف ختم ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا شروع ہوئے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ اخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، یہ میرے سے زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی ردعا، تو اسے بھیج دے میرے ساتھ مددگار بنا کر، یصدقنی، یہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، یقیناً مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہ ایک تو میں نے آدمی قتل کیا ہے، اس کا ڈر ہے، اور دوسرا کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دو۔ پہلے واقعے کے اندر کیا بات ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں جیسے ان کی ماں کا ہاتھ تھا، اس سارے واقعے میں ان کی بہن کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا لے، وہ بڑا فصیح اللسان ہے، گفتگو اور بات کا سلیقہ اسے اچھا آتا ہے۔ بھائی بہن، ماں باپ، یہ بہترین رشتے ہیں جن کا ساتھ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔
اور انسان جتنی بھی کامیابیاں سمیٹتا ہے وہ ان رشتوں کی بدولت سمیٹتا ہے۔ ہمیں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھیں، ہم ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ رکھیں کہ مرتے دم تک ہماری اولادیں ان کی عزت کرتی رہیں، ان کا احترام کرتی رہیں۔ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، جہاں اکٹھے رہا جاتا ہے وہاں خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ہماری زبان میں وہ محاورہ ہے کہ جہاں برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں بجتے بھی ہیں، لیکن برداشت کرنا سیکھیں۔ جس آدمی سے واسطہ ہی نہیں پڑتا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے؟ راہ پہ آ جانے دے، واہ پہ آ جانے۔ جب ہمیں کسی سے واسطہ ہی نہیں پڑا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگ لیا کہ اللہ اس کو بھی نبوت عطا کر دے۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ فرمایا قال سنشد عضدک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جلد ہی تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے بأخیک، تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ بنا دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں بھی، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، الغالبون، غالب ہو کر رہو گے۔ بھائی کو اللہ رب العزت نے بازو قرار دیے، جو اپنے بھائیوں سے کٹ گیا تو گویا کہ اس کے بازو کٹ گئے۔ قرآن کریم اتنی اہمیت دیتا ہے بھائی کے رشتے کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی غالب آؤ گے، تمہارے ساتھ جو ہوگا، تمہاری پیروی جو کرے گا وہ بھی غالب آئے گا۔ اور یہ کن حالات میں فرما رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی جانا ہے، حالات کچھ بھی نظر نہیں آ رہے، سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن جو رب نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آگے فرمائے فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسیٰ، تو جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، بِآیاتِنَا بَیِّنَات، ہماری کھلی نشانیاں لے کر، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر ایک گڑا ہوا جادو، وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور اس کے بارے میں ہم نے اپنے آباء و اجداد میں جو پہلے گزر چکے کبھی نہیں سنا۔ یہ تفصیل سے مکالمہ سورہ شعراء میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرعون نے کہا ایک تو یہ جادو ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد میں کبھی ایسی باتیں نہ سنی ہیں نہ کسی نے کی ہیں، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ حالانکہ دین کا تعلق آباء و اجداد کے سننے یا نہ سننے سے نہیں ہے، دین کا تعلق تو اللہ کی وحی سے ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے رسول، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی سنتیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عندی، اس کو جو ہدایت لے کر آیا اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، جس کے لیے آخرت کا انجام ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کا حق مار کے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل سنوارنا چاہے گا، اس کا مستقبل تباہ ہی ہوگا، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتا دیا کہ تمہاری ساری کی ساری حکومت، ریاست، سب کچھ یہ ظلم پہ ہے، اور یہ کبھی بھی پائیدار نہیں رہ سکتی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملا، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود۔ فاوقد لی یا حامان، تو آگ جلا میرے لیے اے حامان، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی صرحا، تو بنا میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں چڑھوں موسیٰ کے معبود کو دیکھنے کے لیے، وانی لأظنہ من الکاذبین،
اور میں اسے یقیناً جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ فرعون نے ان کی توجہ کو بٹانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے وزیر سے کہا کہ اینٹیں تیار کرو، اونچا سا محل بناؤ کہ میں آسمان میں جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ ہے بھی یا نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس پہ وہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ یہ انکوائری کرے گی، اور اس کے ذریعے سے کمیٹی کے خرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملزمان کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا گیا۔ آگے فرمائے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں، بغیر الحق، نا حق طور پر، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، بنی اسرائیل نے آپ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اور ایک طویل محنت کے بعد فرعون غرق ہو گیا اور اس کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عزت اور کامرانی دے دی۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ وہ لوگوں کو بلاتے تھے آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ خود بھی غلط راستے پہ چلے اور اپنے پیروکاروں کو بھی غلط راستے پہ چلایا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیروکار ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں لعنت کو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، یہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ہر آدمی فرعون کا ذکر کرتا ہے تو برے الفاظ سے کرتا ہے، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو برے حال میں یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو فرعون یہ صرف ایک شخص نہیں تھا، یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں تھے، یہ بھی ایک سوچ اور کردار کا نام ہے۔ ہم اپنے کردار کو موسیٰ علیہ السلام کے کردار جیسا بنائیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں اور ان کی خیر اور بلائی کے لیے کریں، اور جہاں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم سے خود بھی بچیں، ظالموں کے معاون بھی نہ بنیں، اور لوگوں کی خیر اور بلائی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔